والدین کے حقوق قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ سامعین وقار، اللہ رب العزت پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے۔ قضا کہتے ہیں فیصلے کو۔ تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ اللہ کے ماں سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ جو واحد ہیں، یکتا ہیں، لا شریک ہیں، ان کی عبادت تمام کلمہ گو کے اوپر فرض اور لازمی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آپ کی والدین میں سے ایک احدہما او کلاہما، ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کے سامنے ہو کا لفظ، اف کا لفظ استعمال نہ کرو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہر وہ لفظ، ہر وہ کلمہ جس سے والدین کی دل آزاری ہوتی ہوں، وہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اگر اف سے کم لفظ بھی ہوتا، اللہ رب العزت اس کو بھی حرام قرار دیتا والدین کی حق میں۔ اور مشہور تابعی مفسر مجاہد تابعی، وہ اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اگر والدین کی پیشاب بڑھاپے کی حالت میں اولاد کو اٹھانا پڑے تو خوشی سے اٹھائیں، ان کی خدمت کریں، اور والدین کی پیشاب اٹھانے کے وقت اف نہ کریں۔ اگر اولاد نے خدمت کے وقت بھی اف کہا، فرمایا کہ یہ بھی گناہ کبیرہ اور اللہ کی ناراضگی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اولاد کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ آپ جب چھوٹے تھے تو والدین آپ کی پیشاب کو صاف کرتے، اپنے کپڑوں کے اوپر آپ کی پیشاب، تمام رات والدہ بیدار رہتی پیشاب کی وجہ سے۔ سخت جو ہے سردی کے موسم میں، تو امام مجاہد نے فرمایا کہ اگر بڑھاپے کی حالت میں اللہ یہ نوبت نہ لے کر آئیں، لیکن انہوں نے تشریح کی ہے کہ اگر بڑھاپے کی حالت میں والدین کی پیشاب بھی اٹھانا پڑے، اس کے اوپر اف نہ کریں، ہو نہ کریں، بلکہ خوشی کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر ان کی صفائی کریں، اور یہ سوچیں کہ جس وقت میں چھوٹا تھا والدین میری پیشاب کو اٹھاتا تھا۔ تو فرمایا اف ولا تنہرہما، اور والدین کو جھڑکنا نہیں ہے۔ ولا تقل لهما اف ولا تنہرہما،
اور والدین کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کو سخت لہجے کے ساتھ ان کے ساتھ کلام نہیں کرنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، والدین کے ساتھ جب بھی اولاد بات کرے تو نرم لہجے کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ، شیریں زبانی کے ساتھ، نرم گفتار کے ساتھ والدین کی دل کو جیتنا ہے۔ مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں اللہ نے بڑھاپے کا ذکر کیا، چونکہ جب والدین جوان ہوتے ہیں اولاد کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ والدین کی نافرمانی کریں، بد اخلاقی کریں، لیکن جب والدین بڑھاپے کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس وقت یہ خدشہ ہوتا ہے کہ والدین چونکہ بڑھاپے کی حالت میں ہیں، محتاج ہیں، بڑھاپے میں مختلف قسم کی بیماریاں ہیں، شوگر ہے، گردے کی بیماری ہے، دل کی بیماری ہے، معذوری ہے، تو اللہ نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما۔ تو بڑھاپے کی حالت میں والدین کی جیب خرچ کی ضرورت ہوتی ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور کسی نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، عرض کیا کہ قرآن میں ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، احسان کا مطلب معنی کیا ہے؟ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ اپنی حلال مال سے والدین کے اوپر خرچ کریں، ان کی جیب خرچ اٹھائیں، چونکہ ان کی گولیاں ہیں، دوائی ہے، ڈاکٹر کو چیک اپ کرانا ہوتا ہے، چونکہ بڑھاپے کی حالت میں والدین کی جو چیچڑاپن یعنی بچوں کی طرح ان کی مزاج ہو جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، فلاں جگہ دم والے ہیں ان کے پاس لے کر جاؤ۔ اس لیے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی حلال مال سے والدین کا جیب خرچ، یہ ذرا عام ہم گھر کی کرائے ادا کرتے ہیں، بجلی کے بل ہوتے ہیں، گیس ہوتے ہیں، ہر چیز کا ہم خرچہ الگ کرتے ہیں، والدین کے لیے اولاد کے اوپر لازم ہے کہ بڑھاپے کی حالت میں والدین کی جیب خرچ کا علیحدہ وہ رقم مختص کریں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے پہلے نمبر پہ اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دوسرے نمبر پہ ساتھ والدین کا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا، اور یہ تقریباً 5 مقامات کے اوپر ہیں۔ یعنی قرآن میں 5 مقامات پہ اللہ نے جہاں پر اپنی عبادت کا ذکر فرمایا ہے، ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا۔ سورۃ البقرہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تورات میں بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا تھا، لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کی ماں سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور فرمایا کہ ہم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ان سے وعدہ لیا تھا. یعنی تورات، زبور، انجیل، قرآن عظیم شان، آسمانی کتاب، تمام کتابوں میں، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر زمان خاتم النبیین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی کو ہر صحیفے کے اندر اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. اور اللہ نے قرآن میں بھی ان کا ذکر کیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل کے ساتھ جو وعدہ تھا وہ تورات میں تھا. یہ دوسری مقام ہوگی. تیسرے نمبر پہ سورہ لقمان میں ہے انشکر لی ولوالدیک. اللہ رب العزت فرماتا ہے انشکر لی ولوالدیک، کہ میرا شکریہ ادا کرو، ولوالدیک، اور اپنی والدین کا. سفیان ابن عیینہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ پنجگانہ نماز کی پابندی کرے. جس نے پنجگانہ نماز کی پابندی کی، جماعت کے ساتھ وقت مقررہ پہ، سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. وَلِوَالِدَيْكَ، والدین کا شکر یہ ہے کہ پنجگانہ نماز کے بعد والدین کی خدمت میں بیٹھنا. بیہقی شریف شعوب الایمان کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین کی چہرے کو دیکھنا ایک مقبول حج کا ثواب ان کے عمل نامے میں درج کیا جائے گا. ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک بندہ 100 مرتبہ والدین کی چہرے کو ادب محبت کے ساتھ دیکھتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑھ کر ہے. جس نے دن میں 100 مرتبہ ادب و احترام، شفقت، محبت کے ساتھ والدین کی چہرے کا دیدار کیا، انہیں 100 مقبول حجوں کا ثواب ان کے عمل نامے میں درج کیا جائے گا. سامعین وقار، لیکن شعوب الایمان حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، من اصبح مطیعا للوالدین، جس نے اس حالت میں صبح کی کہ والدین ان سے راضی تھے، روزانہ کے حساب سے، مفتوحان بابان مفتوحان من الجنہ، تو 2 دروازے جنت کی اولاد کے لیے کھولے جاتے ہیں، ایک والد کی اطاعت میں اور ایک ماں کی اطاعت میں. یعنی بندے اور جنت کے درمیان جو فاصلہ ہوتے ہیں صرف اور صرف موت. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے والدین کی نافرمانی کی، والدین کی دل آزاری کی، روزانہ کے حساب سے ان کے لیے 2 دروازے جہنم کے کھلے رہتے ہیں. ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر والدین نے اولاد کے اوپر ظلم کیا، اگر والدین نے اولاد کے اوپر ظلم کیا اور اس کے بعد اولاد نے والدین کی نافرمانی کی
حضور علیہ السلام نے فرمایا وَإِن ظَلَمَا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر والدین ناحق پر بھی ہوں، والدین ناحق پر بھی ہوں اور اولاد والدین کی نافرمانی کرے، تب بھی اولاد جہنم میں جائے گا۔